نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قال نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ نمل آیت نمبر 18 کی میں نے تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب مراد سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل بھی ڈالے اور انہیں خبر ہی نہ ہو. حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں سورہ نمل کے حوالے سے چونٹی کا واقعہ اور اس سے ملنے والے اسباق لیسنز کیا ہے اس پر میں کچھ باتیں اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا. سورہ نمل مکی صورت ہے اور غالباً سن 6 نبوی سے لے کر 10 نبوی کے درمیان میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر ہونے کا الزام عائد کیا جا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کے ایمان لانے کے واقعے کو رکھ کر قریش کی قیادت کو اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہے ہیں کہ تمہیں بھی چاہیے گا کہ تم ایمان قبول کر لو. اس صورت میں 2-3 خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت یہ ہے، آیت ترجیح کہتے ہیں، یعنی بار بار ریپیٹ ہونے والی آیات. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ اس کی قدرت میں، اس کی حاکمیت میں، اس کی خلاقی میں کیا کوئی اور شریک ہے؟ الہ مع اللہ، یہ آیت اس صورت میں 5 مرتبہ آئی ہے. آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک آپ دیکھ لیں. اس صورت کی ایک نمایاں خصوصیت. دوسری خصوصیت، اس صورت میں عرش کا لفظ، عرش اور عرشہ 5 مرتبہ آیا ہے اس صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے 2 عرشوں کا ذکر کیا ہے. ایک ملکہ سبا کا عرش، آیت نمبر 23، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس ملکہ کا جو تخت تھا وہ بڑا عظیم تھا، بڑا تھا. دوسرا اللہ تعالیٰ کا عرش، آیت نمبر 26، وہاں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. دونوں میں اگر آپ قرآن ٹیکسٹ دیکھیں گے تو آپ کو فرق معلوم ہوگا. جب اللہ کا ذکر آیا ہے تو الف لام کے ساتھ آیا العرش. اگر تخت ہے تو صرف وہی تخت ہے، باقی کوئی تخت نہیں. اور العظیم، اگر کوئی چیز عظیم ہے تو صرف اللہ کا تخت عظیم ہے، دوسرا کوئی نہیں. دونوں کے ساتھ جب اللہ کا ذکر آیا، جب ملکہ سبا کا ذکر آیا تو صرف عین رے شین عرش، عظیم عین جو ہے یہ لگا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ فرق کو جو ہے وہ واضح کیا ہے. اس صورت میں ایک اور خصوصی بات، 2 طرح کی علو کہتے ہیں بالادستی کو، بڑائی، اس کا 2 طرح کی بڑائیوں کا ذکر ہے. ایک اسی صورت میں آیت نمبر 31، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تھا تو اس میں لکھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، مجھ پر بالادستی کی کوشش نہ کرنا، سیدھی طریقے سے مسلمان ہو کر حاضر ہو جاؤ. یہ گویا ریاست کی قوت سے اسلام کی دعوت، علوف، اسلام بڑا ہے اس کے اندر آ جاؤ. یہ ایک علوف تھا، بڑا پر. دوسرا فرعون کا ذکر ہے، یہ بھی اسی صورت میں اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ ہے آیت نمبر 26 میں ہے، آیت نمبر 14 میں ہے. وہ اس نے اقتدار، ظلم، تکبر، اس کا نشہ، موسیٰ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بڑا علوف. اس نے بھی جو ہے بڑائی کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے. ایک اور خصوصی بات اس صورت میں ہے، وہ یہ کہ پورے قرآن میں نمل کا ذکر صرف 3 بار آیا ہے، اور وہ تینوں بار اسی ایک آیت کے اندر آیا، کہیں اور نہیں آیا ہے.
اس ایک آیت کے اندر اللہ نے 3 بار نمل نملت چونٹی چونٹی اس کا ذکر ایک ہی آیت میں کیا. یہ خاص مقام ہے اس صورت میں، کہیں اور نہیں آیا ہے. 19ویں پارے کی آخری صورت ہے اور یہ کچھ حصہ اس کا 20ویں پارے میں بھی ہے. اس سے پہلے سورۃ الشعراء ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے 6 قوموں کی تکذیب کا ذکر کیا کہ اللہ کی بات کو 6 قوموں نے انکار کیا. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ملکہ سبا، وہ بھی ایک بڑی شان و شوکت والی عورت تھی، اس کے جو ہے ایمان لانے کا واقعہ قرآن مجید ذکر کرتا ہے. قرآن مجید بتاتا یہ ہے کہ ہر قوم کی طرف اللہ نے انذار کرنے والا ہادی بھیجا ہے، اور ہمارا ماننا بھی ہے کہ ہر قوم کی طرف نبی رسول جو بھی تھا وہ آئے ہیں. اور بعض روایات کے مطابق 1,24,000 انبیاء آئے، 313 رسول آئے. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن نہیں کرتا ہے. غالباً 25 انبیاء کا ذکر ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو ان کی پوری تاریخ نہیں ملتی ہے، پوری ہسٹری نہیں ہے. ویری سلیکٹیو واقعات کو قرآن ذکر کرتا ہے. اور جہاں تکرار ہے واقعات میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہاں بھی اگر آپ غور کریں گے نا تو ہر بار قرآن مجید ایک نئی بات کہتا ہے. قرآن مجید میں یہ جو واقعات آئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 111، اس میں بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ایک قصہ ہے. اس کے بعد اللہ نے اس کا ذکر کیا. وہاں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ان واقعات میں، ان قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے، لیسنز ہیں. کن کے لیے ہے؟ جو عقل رکھنے والے، ہوش و حواس رکھنے والے، ان کا ذکر ہے. اس صورت میں سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ذرا تفصیلی آیا ہے. دوسرے انبیاء کا ذکر بھی اللہ نے اس صورت کے اندر کیا ہے. دوسرے پیغمبر کا ذکر بھی ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس صورت کا نام سورہ سلیمان رکھ سکتا تھا. سورہ یوسف ہے چونکہ واقعہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ آیا. سورہ صاد میں بھی ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. یہاں ہائی لائٹ کیا ہے 2 واقعات کو اللہ تعالیٰ، اس میں ایک واقعے پر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. تو اللہ چاہتا تو سورہ سلیمان بھی نام رکھ سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل اس سورت کا نام رکھا ہے. چونٹی. اور چونٹی ہماری نگاہوں کے سامنے ایک چھوٹا سا کمزور حقیر جانور جس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں. ہم بولتے ہیں مسل کے رکھ دوں گا، چونٹی کو آپ مسلتے ہیں، یعنی اٹ ہیز گاٹ نو ویلیو ایٹ آل، نو امپورٹنس. اللہ نے ایک ایسے جانور کے نام سے اس صورت کو رکھا ہے نمل، اور اس کے مقابلے میں کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام ہے. ان کے مقابلے میں بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سورت کا نام سورہ نمل رکھ رہا ہے. اچھا، دوسری بات ذرا آپ اہمیت کو سمجھیے گا، وہ یہ کہ چونٹیاں تو ہمیشہ سے بات کرتی ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا، ازل سے بات کرتی ہیں. آج سائنس کہتی ہے چونٹیاں بات کرتی ہیں، روزانہ بات کرتی ہیں. مگر اس واقعے میں اس چونٹی نے جو کہا ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا جز بنا دیا، حصہ بنا دیا. وہ چونٹی نے جو بات کی اتنی اہم بات ہے کہ قیامت تک کے رہنے والے انسانوں کو اسے پڑھنا چاہیے گا اور سبق حاصل کرنا چاہیے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے جانور جن کا کوئی ہمارے پاس میں اہمیت نہیں ہے. مکھی ہے، کیا اہمیت ہے اس کی؟ ہاتھی ہے، ٹھیک ہے، جنگ میں کام آ سکتا ہے، ورنہ میرے اپنے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. انعام، جانور، ایسے نام اللہ نے رکھے. سورہ فیل ہے ہمارے پاس میں. ظاہر بات ہے جب یہ مثالیں اللہ نے دی تو کفار نے مذاق اڑایا ان کا. بھئی یہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے اللہ کا کلام ہے اور اس میں آپ مثال دیتے ہیں مکھی کی، مچھر کی، گائے کی، ہاتھی کی، گدھے کی، کتے کی. کیا ہے یہ؟ کیسے اللہ کا کلام ہو گیا؟ ہائی فائی باتیں ہونی چاہیے گا نا.
بڑی باتیں ہونی چاہیے گا. اللہ نے اس کا جواب دیا. یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 26 میں. ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے. بڑا خوبصورت لفظ ہے، بول دیتا ہوں میں. حیم زندہ کو کہتے ہیں، حیم زندہ کو کہتے ہیں. جب آدمی شرم کرتا ہے نا، کوئی چیز اسے ایسے شرم محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کے اندر سکڑ جاتا ہے، آنکھیں نیچی کر لیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو بھی کرتا ہے. یہ گویا زندہ لوگوں کی مثال ہے. جس کے اندر شرم و حیا ہے وہ زندہ ہے، حیٌ، وہ حیٌ ہے. تو اللہ فرماتے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ اس بات پر شرم نہیں کرتا کہ مثال دے مچھر کی یا اس سے کوئی بڑی چیز یا اس سے کوئی چھوٹی چیز. جب انسان بات کرتے ہیں نا تو لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. لوگ مجھ سے متاثر ہو، میری تعریف کریں، بہت اچھا خطبہ بھائی. لیکن اللہ جب بات کرتا ہے تو امپریس کرنے کے لیے نہیں، وہ ٹیچ کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے. اگر آپ مکھی کی مثال سے شرک کی بے وقتی، بے وزنی کو سمجھ سکتے ہیں تو اللہ مکھی کی مثال لاتا ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس بات کو جو ہے وہ سمجھیں. تو یہ اہمیت. اچھا، تیسری اہمیت، چونٹی نے بات کی، جو بھی بات کرنی تھی کی اس نے. میں اور آپ پڑھتے ہیں اور اس پر ثواب ہے. ایک ایک حروف پر اللہ کے رسول نے فرمایا 10 نیکیاں. آپ آیت نمبر 18 میں کتنے الفاظ ہیں آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو ثواب کتنا ملے گا. یہ ہے اس کی اہمیت. اب آئیے گا ہم آیات پر غور کرتے ہیں. اللہ نے بات شروع کی ہے آیت نمبر 15 سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. پوری آیت ہے، میں وہ آیت کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. پھر آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا کہ وراثت میں حضرت سلیمان کو داؤد علیہ السلام کی سلطنت ملی. بعض لوگوں نے نبوت بھی ملی کہا ہے، لیکن نبوت جو ہے وہ کمائی نہیں جاتی، وہ وحی ہوتی ہے، اللہ دیتا ہے، وہ کسبی نہیں ہے. تو اس لیے اکثر لوگوں نے جو ہے یہاں سلطنت کا ذکر کیا ہے. پھر اللہ نے اسی آیت میں فرمایا ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولی سکھائی، اور اس وقت حکومت کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ سب سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا. آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا ان کا جو لشکر تھا اس لشکر میں جن تھے اور انسان تھے اور پرندے بھی تھے. آپ ذرا تصور کیجیے گا، ایک بڑی قوت والا، لاؤ لشکر والا، جی اس کی فوج میں سارے انسان، جن، پرندے، یہ سب ہے. اب وہ لشکر موو کر رہا ہے. آیت نمبر 18، یہ میری آیت، یہ میرا موضوع ہے خطبے کا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا اتوا علی وادی النمل. جب سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر غالباً کسی مہم پر جا رہے ہوں گے، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا کہاں جا رہے تھے وہ، لیکن جب وہ جا رہے ہیں، لشکر موو کر رہا ہے، تو وہ پہنچے ایک وادی پر، وادی نمل، چونٹیوں کی وادی. غالباً چونٹیاں وہاں زیادہ رہتی ہوں گی، اس لیے اللہ نے اس کا نام وادی نمل ذکر کیا ہے. اب اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وادی نمل کہاں ہے. اس سے واقعے کا کوئی سبق نہیں ملتا، اس سے کوئی واقعے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بعض لوگوں نے کہا ملک شام میں، ملک یمن میں، جہاں بھی تھا. تو وہ وادی نمل سے جو ہے وہ گزرے ہیں. یہ آج کی دریافت ہے کہ چونٹیاں ایک سوسائٹی میں زندگی گزارتی ہیں. دا میریکل آف دی اینٹ کتاب ہے ہارون یحییٰ کی، کبھی موقع ہو تو پڑھ کر دیکھیے گا. بڑی گلوسی کتاب ہے اور اس میں بہت ساری انفارمیشن ہے. صرف چونٹی پر اس نے کتاب لکھی ہے، چونٹی پر کتاب ہے، دا میریکل آف دی اینٹ ہارون یحییٰ کی. بہرحال آج ہمیں پتہ چلتا ہے، سائنس کہتی ہے کہ وہ بڑی ڈسپلنڈ ہیں، آرگنائزڈ ہیں، اور ان کے اندر درجات ہیں، ملکہ ہے، کام کرنے والی، پہرا دینے والی، ساری کی ساری ہے. قرآن اس زمانے میں، اس وقت میں ان ساری باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے. اب یہ لشکر موو ہو رہا ہے، وادی نمل کے قریب آ گیا ہے. تو اللہ فرماتے خالت نملۃ، تو ایک چونٹی نے کہا، نملہ. بعض لوگوں نے نملتن سے مراد رانی لیا ہے، یعنی ملک جو چونٹیوں کی جو رانی ہے وہ رانی نے کہا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب ایک چونٹی نے کہا. کمال یہ ہے کہ خالت فیمنن جینڈر، ایک لیڈی چونٹی نے کہا ہے، ایک عورت چونٹی نے کہا ہے، مرد نے.
ہمارے ہاں بڑے بڑے کام مرد کرتے ہیں. قرآن عورت چونٹی کا ذکر کرتا ہے، مردوں کو سبق دیتا ہے کہ کیا سبق لینا ہے. 10-11 اسباق ہیں اس ایک آیت کے اندر، میں بتاتا ہوں آپ کو. حالت نملۃ، تو اس چونٹی نے کہا، یہ فیمنن جنڈر ہے، اس نے کیا کہا؟ یہ بہت اہم ہے. یا ایھا النمل، اے چونٹیوں. پہلا کام پکارنا. اس نے لشکر کو دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس خطرے سے اپنی قوم کو وہ آگاہ کر رہی ہے. یہ نہیں کیا اس نے کہ وہ لشکر آئے گا تو آئے گا، دیکھ لیں گے ہم ہی کیا ہے. نہیں. دوسرا، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ دوسرے بولیں تو میں بولوں، بولو گے جلدی اعلان کرو. نہیں، سبق ہمارے لیے. اس نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ دوسرے مجھے موٹیویٹ کریں گے تو میں انیشیٹ کروں گی. نہیں، خطرہ محسوس ہوا، اس نے کہہ دیا. تیسرا، اسے پتا تھا کہ یہ کسے بولنا ہے، ویری کلیئر، چونٹیوں کو بولنا ہے. حالانکہ سامنے سلیمان کی فوج ہے یا دوسرے حشرات الارض بھی ہو سکتے ہیں. 3 باتیں. اب ذرا ہمارا رویہ دیکھ لیجیے گا. ہمارے اطراف کیا چل رہا ہے، اس کا اکثریت کو نہ تو اندازہ ہے نہ ہی فکر ہے. اگر اندازہ ہوتا تو اندیشہ بھی ہوتا. اکثروں کی زندگی، آفس جاتے ہیں، گھر آتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، کماتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، دادا بنے، نانا بنے، مر گئے. مر گئے. یہی ہماری زندگی ہے. امت مسلمہ بحث امت مسلمہ، نہیں اس سے ذرا نیچے معاشرہ، نہیں اس سے ذرا نیچے محلہ، اس سے ذرا نیچے میری گلی. کیا ہوتا ہے نہیں معلوم. آج ہمارے مسائل کیا ہیں؟ عورتوں پر تشدد ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر ذات پات کا فرق پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر انتہا پسندی آ رہی ہے، مسلمانوں کے اندر شدت پسندی آ رہی ہے. اوریانی کبھی فلموں میں ہوا کرتی تھی، آج راستوں پہ دکھتی ہے. فحاشی فلموں میں ہوتی تھی، آج گانوں میں اور راستوں میں فحاشی کے مناظر دکھتے ہیں. ڈرگز، شراب، سب کچھ کھلے عام ہوتا ہے نا. سارے مسائل امت مسلمہ کے سامنے ہیں. ہومو سیکشوالٹی، LGBT، وہ ہمارے امت کے اندر آ رہا ہے. نہیں صاحب، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی سروکار نہیں. کیوں سروکار نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو میں فکر کیوں کروں؟ جب آئے گا تو آئے گا، جس کو آئے گا وہ دیکھ لے گا. سوال یہ ہے کہ ہم یہ کام کیوں کریں؟ حکومت تو پیسہ نہیں دیتی بھائی مجھے. نہیں، اگر میں نے ٹاسماٹ کی دکان کھل گئی ہمارے محلے میں اگر یہ سوچتا ہوں شراب تو میں نہیں پیتا بھائی، اور میں گلی جاتا بھی نہیں، میں دوسری گلی سے چلے جاتا ہوں، میرا کیا مسئلہ ہے؟ میرا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، مجھے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عقلی طور پہ، اس لیے کہ اگر میں آج آواز نہیں اٹھاؤں گا تو کل کو یہ بیماری میرے گھر میں آ سکتی ہے. میرا گھر، میرے بچے اگر حفاظت سے رہنا چاہتے ہیں تو مجھے ان برائیوں کے خلاف اٹھنا ہوگا اور آواز لگانی ہوگی. دوسری بات، اس سے بھی اونچا لیول اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے، حکم. سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کرنے کا کام ہے، کرنے کا کام ہے. اچھا، اس نے کس انداز سے بلایا؟ یا ایھا النمل، یا ایھا الذین آمنوا والا انداز ہے یہ، وہی انداز، کوئی فرق نہیں. آپ بازار میں ہیں کہ بھائی کوئی آپ پلٹے گا نہیں،
حبیب بھائی پلٹیں گے. ویری اسپیسیفک بلانے کا انداز بھی آپ اس کا دیکھیے گا, ویری اسپیسیفکلی جو ہے وہ بلاتی ہے. اچھا, اس کے بعد اس نے دوسری بات جو کہی وہ کیا کہی؟ اس نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں ادخلو, حکم ہے داخل ہو جاؤ. گویا اس نے صرف خطرے سے آگاہ نہیں کیا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا وہ بھی بتا رہی ہے. وہ یہ کرنا کیا ہے؟ ادخلو, داخل ہو جاؤ. آج بھی آپ دیکھیے گا ریڈیو میں اناؤنسمنٹ کر رہے, ٹی وی وغیرہ پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, بھائی طوفان آ رہا ہے. بس اتنا تو نہیں کہتے نا, وہ کہتے یہ ہیں کہ بھائی طوفان کتنی زور سے آ رہا ہے, کس طرف سے آ رہا ہے, کن کن علاقوں کو ہٹ کرے گا, سارا بولتے ہیں وہ. تو وہ والا انداز ہے. تو ادخلوا فی مساکینکم, بڑا خوبصورت لفظ ہے. بیوت اصل میں قرآن میں ہے, زیادہ ہے گھر. اس نے بیوت کا لفظ استعمال نہیں کیا. مساکینکم, جہاں سکون ملے. خطرہ آ گیا ہے, اب تمہیں امن چاہیے گا, اور وہ امن کی جگہ تمہارا گھر ہے. اگر گھر میں امن و سکون نہیں ہے, ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے, بڑوں کی عزت نہیں ہے, چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے, وہ بیوت ہو سکتا ہے, مساکن نہیں ہو سکتا. آج ہمارے پاس میں بیوت ہیں, گھر ہیں, مساکن نہیں ہے. تو اس نے دوسری بات کہی کہ اپنے گھروں میں جو ہے داخل ہو جاؤ. سبق کیا ہے؟ سبق بہت اہم سبق, بے غرضی. یہ ہو رہا, خود غرضی نہیں چاہیے گا. چونکہ اگر چاہتی تو یہ کر سکتی تھی نا کہ میں اکیلے گھر میں گھس جاؤں اور اپنے آپ کو بچا لوں. اس نے نہیں کیا, اس نے دوسروں کی فکر کی. اجتماعی, بہت اہم جملہ, اجتماعی مفاد, فائدہ, ذاتی فائدہ. دو چیزیں ہیں نا, ذاتی فائدے کو آپ ترجیح نہیں دیں, اجتماعی فائدے کو ذاتی فائدے پر ترجیح دیں. یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اللہ نے اس کا ذکر کر دیا, قرآن کا حصہ بنا دیا. وہ دوسروں کی جو ہے وہ فکر کرتی ہے. چونکہ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ پتہ نہیں یہ میری بات کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. ہر طرح غور کر کر دیکھیے گا, حق ہمارے پاس ہے. دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں, دنیا مسائل کا شکار, ان کا علاج میرے پاس میں ہے نا. اگر کوئی آدمی مر رہا ہے اور آپ کے پاس میں دوا ہے, اگر آپ اسے دوا نہیں دیتے تو دنیا آپ کو کیا کہے گی؟ کیا کیا ناموں سے یاد کرے گی آپ کو؟ وہی حال ہے. حق میرے پاس ہے مگر میں بول نہیں رہا, بتا نہیں رہا ان لوگوں کو. ان کے مسائل کا حل میرے پاس ہے, اور وہ مسائل کا حل میں ان سے جو وہ بول نہیں رہا. اچھا, اسی طرح سے میں بہت اختصار سے بات رکھ رہا ہوں, اور بھی بہت ساری باتیں اس میں بولی جا سکتی ہیں. آگے اس نے کہا لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ, کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں مسل نہ دے. حتمہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. حتمہ کہتے ہیں اصل میں شیشے کا ٹوٹنا, گرنا, بکھر جانا, وہ لفظ لے کر آئی ہے. اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ غالباً وہ چونٹی کی خاص قسم تھی جو اٹ لکس لائک اے گلاس. لیکن آج سائنس بتاتی ہے کہ چونٹی کا جو اوپری کا حصہ ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, اس کے اندر کا حصہ جو ہے وہ جو ہے لائٹنگ, شیشے کی گلاس کا عنصر ہے. اللہ نے اس کا ذکر بھی اس وقت میں کیا, حتمہ کا لفظ لا کر, کہ تمہیں کچل نہ دے. اچھا, ہمارا رویہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو ہم بسا اوقات, شی واز ویری کلیئر, خطرہ ہے اور وہ خطرہ کیا ہے بڑے واضح انداز ہوتا ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر, اسپیسیفکلی اس نے الگ الگ بتایا ہے. سلیمان خاص, لشکر عام. یہ لشکر آئے گا اور تمہیں مسل دے گا. شی واز ویری ایکسپلیسٹ. آج دین کے معاملے میں ہم اتنا گنجلک اور مشکل ترین بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بندہ آنے سے گھبراتا ہے دین میں. دین کو آج ہم نے کھیل کا اکھاڑا بنا رکھا ہے, اتنا مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں ہم دین کو. 5 وقت نماز پڑھنا, ارے باپ اتنی بڑی کام. 3 وقت کھانا, کبھی کسی نے کہا کسی نے 3 وقت کھانا, پھر شام میں اسنیک کھانا, پھر 5 بار چائے پینا, اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کہا نا. جبکہ آپ غور کریں تو نماز پڑھنے سے زیادہ وقت کھانے میں لگتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کھانے میں مزہ ہے, نماز میں مزہ نہیں ہے. ایسا کیوں؟
اس لیے کہ میں کیا کھا رہا ہوں مجھے معلوم ہے، اور اس کھانے سے کیا فائدہ ملے گا مجھے معلوم ہے، میں نماز میں کیا پڑھتا ہوں اور نماز کا کیا فائدہ مجھے نہیں معلوم، مزہ نہیں آتا۔ لا یہدمنکم، یہ من کے اوپر جو نون کے اوپر تشدید ہے، ایک ایک حرف پر شدت ہے، شورلی وہ کچل کے رکھ دیں گے۔ یہ جو انداز ہے اس میں لاؤ ہے، کیئر ہے، کنسرن ہے، وہ دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ فکر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے بات کو ختم کیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب میں وہ چھوڑ دیتا ہوں کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ سلیمان اور اس کا لشکر جب گزرے گا تو انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ ان کے پیروں تلے چونٹیاں آ کر کچل گئی، مسل گئی، مر گئی۔ چونٹی کو پتا تھا کہ نبی اور ایمان والے کبھی بھی کسی کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں دیں گے، شعوری طور پر کسی کا نقصان نہیں کریں گے۔ چونٹی کو پتا ہے۔ آج میں اور آپ غیر شعوری طور پر جو گناہ ہوتے وہ ہوتے ہیں، لیکن شعوری طور پر دن میں کتنی بار اللہ کے احکامات کو توڑتے، جبکہ چونٹی کہتی ہے کہ ایمان والا شعوری طور پر کوئی غلط کام نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، چونٹی کو پتا ہے وقت کا نبی ہے، وہ غلط نہیں کرے گا۔ یہ اور بات ہے، غلطی سے ہو جائے تو ہو جائے۔ تو بعض لوگوں نے جو منکرین معجزات ہوتے ہیں یا اہل قرآن کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وادی نمل جو ہے وہ بنو نمل ایک قبیلہ تھا اور نملتن جو اس قبیلے کا سردار تھا، وہ پتہ نہیں، یہ ساری خرافات ہیں۔ جبکہ وہم لا یشعرون یہ بات واضح کرتی ہے، بھائی اگر انسانوں کی وادی سے آپ گزرتے ہیں اور ان کو آپ ختم کر دیتے ہیں، یہ ناممکن ہے ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ بھائی ہم مر گئے۔ بھائی انسانوں کا تو بھاگے گا نا، اور قرآن کہتا ہے وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ خود اس کا جواب ہے کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ چونٹیاں تھیں۔ اچھا، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور بھی بہت سارے سبق اس کے اندر مل سکتے ہیں۔ سورت میں نے جیسے ابتدا میں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سلیمان کا، داؤد کا، حضرت لوط کا، حضرت صالح اور زکریا کا، ملکہ سبا کا ذکر ہے۔ ان سب کے درمیان میں چونٹی کا ذکر ہے جو کہ حقیر ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھیے گا اس بات کو، معاشرے میں آپ کا مقام بہت چھوٹا، آپ بہت حقیر، آپ کی کوئی وفت نہیں ہے، مگر آپ مخلص ہیں، بے غرض ہیں، دوسروں کی فکر کرتے ہیں، آپ اللہ کی نگاہ میں وی آئی پی ہیں، آپ اللہ کی نگاہ میں وی آئی پی ہیں، آپ بہترین انسان ہیں کہ اللہ ذکر کرتا ہے اس کا قرآن میں۔ اچھا، کمال کی بات، چونٹی ان کی دنیا کی زندگی کو بچانے کی فکر کر رہی ہے، آخرت کی نہیں۔ اللہ کو دنیا کی زندگی کے فکر کرنے میں اتنا پسند آیا کہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھے گا، جو آدمی لوگوں کی، انسانیت کی آخرت بنانے کی فکر کرے گا وہ اللہ کو کتنا محبوب نہیں ہوگا؟ سوچ کر دیکھیے گا۔ تیسری بات، چونٹی نے جو کہا وہ کتنے لوگوں کو سنائی دیا ہوگا؟ صرف سلیمان علیہ السلام کو سنائی دیا، اور غالباً 2 چونٹی، 5 چونٹی، 10 چونٹی، اتنا سنائی دیا ہوگا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ قیامت تک کے لیے ہر آنے والا انسان اس چونٹی کی آواز کو سنے گا، پڑھے گا، ثواب کمائے گا۔ یہ ہے وہ سبق۔ جب چونٹی یہ کر سکتی ہے تو میں اور آپ انسان ہوتے ہوئے ہم کیوں اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر وی آئی پی بن نہیں سکتے؟ حضرات محترم، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ فاتحہ صحیح ہے غلط ہے اس پہ بحث نہیں ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، لوگوں کے احساس کے مرنے پر پڑھنا چاہیے گا، اس لیے کہ لوگ مرتے ہیں نا تو کبھی نہ کبھی صبر آ ہی جاتا ہے، مگر احساس اگر مر جائے نا تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سائر المسلمات۔